حضرت علی اکبر کا مقام، حضرت آیت اللہ تحریری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا شہادت کا، ابھی روح پرواز نہیں کی ہے، ابھی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں اپنے بابا سے کہ میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امام علی میرے لیے جام کوثر لے کر آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مقام ہم درک نہیں کر سکتے علی اکبر کا، کیا مقام ہے۔ میں اپنے اندر وہ خصوصیتیں عزیزان محترم پیدا کروں۔ جوان ہے، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہے وہ پاک ہے۔ ہم اپنے جوانی کی قدر کریں۔ خوب ظاہر ایک وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی، اس کے بعد جوانی تو پلٹتی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ توبہ تو انسان کبھی بھی کر لے، پروردگار ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، وہ کبھی بھی کر لے، لیکن جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر خدا کی راہ میں عبادت میں کھڑے ہونا خدا کو پسند ہے۔ وہ بڑھاپے میں تو بہرحال نہیں کہ خدا نخواستہ میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، لیکن انسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں اب تو کوئی کام نہیں ہے، ریٹائرمنٹ ہے، چلو مسجد ہی چلتے ہیں، گھر میں تو کوئی سن نہیں رہا، چلو مسجد میں سنا دیتے ہیں دو چار باتیں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں گے۔ لیکن جوانی کے اندر شخص اگر تہجد پڑھتا ہو، واہ واہ، یعنی اس کا دل کیا ہوگا کہ جو اپنے رب کے لیے رات کو اپنی نیند کو خراب کرے گا اور کھڑا ہوگا اور قنوت میں کہے گا الاف الاف الاف، پروردگار مجھے معاف کر دو۔ کیا ہوگا اس نے؟ مگر نہیں، شوق لقا ہے اسے، اشتیاق ہے اسے۔ عزیزان محترم، کیونکہ ہماری ڈائریکشن میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، تبھی ہم دنیا کے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے جوان آج اگر الہی ہو جائیں تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج اگر جوان پاک ہے، آج اگر جوان گناہوں کے آگے خود گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے تو گناہ بچ سکتے ہیں، دنیا بچ سکتی ہے۔ امام کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کو جوان چاہیے۔ مولا کائنات یہی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، امام حسن کو بھی نصیحت کرتے ہوئے، کہ یہ جو جوانی ہے، جوانی میں جو دل ہے یہ بالکل اس زمین کی طرح ہے کہ جو کاشت ہوگی وہی جو ہے وہ اگ کے آئے گا۔ یعنی زمین اتنی زرخیز ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، انسان جوانی میں بعض عادتیں ہو جاتی ہیں، اگر نہیں تربیت کر پائے تو بڑھاپے میں انسان سے نہیں چھٹتی، مشکل ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے 40 سال تک اگر انسان اپنی تربیت نہ کر پائے تو 40 سال بعد ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، نہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ 40 سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو جوانی ہے، ہم حضرت علی اکبر کی شجاعت دیکھیں، حضرت علی اکبر کی عبادت دیکھیں، حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھیں۔ پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا، پہلا شہید ہے بنی ہاشم کا، یعنی جذبہ ہے۔ وہ ایک جملہ حضرت علی اکبر کا، یعنی دنیا شاید سونے چاندیاں جمع کر لے، وہ جملہ لکھے تو بھی قیمت نہیں لگ سکتی اس جملے کی۔ کیا جملہ ہے کہ جب امام حسین کو تھوڑی سی نیند آئی اور اٹھے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا بابا کلمہ اس درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ ہمارے رقابوں کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے، اور صدا آ رہی ہے کہ یہ موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ پلٹیں گے نہیں۔ تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہم سب کے لیے عزیزان محترم، ہم حق پہ نہیں ہیں کیا؟ نہیں، امام نے کہا نہیں حق پر ہے۔ تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ نہیں دیکھ رہے، یہ جہان بینی ہے، یہ ہستی شناسی ہے کائنات کی، کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پہ جائے پڑے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل موت فنا تھوڑی ہے کوئی، موت تو ٹرانزیشن ہے،
موت تو رزلٹ ہے اور اس کے بعد داخلہ ہوگا. یہ جو سب چل رہا ہے یہ تو رپورٹ کارڈ آئے گی, پھر پتہ چلے گا کہ داخلہ کون سے یونیورسٹی میں ہوا. ابھی تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں نا, یہ ٹیسٹ دیتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ٹیوشن رکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, جی پی اے, یہ فلانی کالج کا ٹیسٹ ہے, فلانے میڈیکل کا ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے. کتنی محنت کرتا ہے انسان میٹرک انٹر, اور پھر اس کے بعد پھر محنت کرتا ہے, اور پھر کالج یونیورسٹی کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے, پھر کہیں جا کر اس کا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا کالج میں ہوتا ہے, پھر وہ اپنی 4-5 سال اور ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, پھر وہ کچھ بنتا ہے. یہ سب ٹیسٹ ہے, ٹیسٹ. رپورٹ کارڈ جب آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہم فیہا خالدون میں کہاں جائیں گے. یہ ادھر جائیں گے